دنیا کی سلامتی کے فیصلے اسلام آباد میں نئی تاریخ رقم ہونے کے قریب امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مذاکرات جاری 1979 کے بعد پاکستان پہلی بار امریکہ اور ایران کو ایک میز پر لے آیا جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی مذاکراتی وفد اسلام آباد میں بیٹھک ایران کے اسپیکر باقر قالیباف وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں ایرانی وفد بھی سرگرم عمل امریکہ ایران سے جنگ مکمل طور پر جیت چکا ہے ایران کی پوری قیادت ختم کر دی گئی ایران کے پاس نہ بحریہ بچی ہے نہ فضائیہ متعدد بحری جہاز سمندر برد کر دیے گئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ کہا کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں ممکن ہے معاہدہ ہو جائے یا نہ ہو مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی سے امریکہ کو فرق نہیں پڑتا صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے شاید آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہوں وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات میں امریکہ کی طرف سے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر پاکستان کی جانب سے نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے خطے میں امن استحکام اور باہمی تعاون کے امکانات پر تفصیلی گفتگو کی گئی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا وزیر اعظم نے وفود کی تعمیری اور مثبت انداز میں مذاکرات میں شرکت کو سراہا امید ظاہر کی کہ اسلام آباد مذاکرات خطے میں پائیدار اور دیرپا امن کی جانب ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کی قیادت میں وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شمولیت قابل ستائش ہے خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے بامعنی نتائج کے لیے پاکستان ثالث کا کردار ادا کرتا رہے گا امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ سفارتکاری تیز قطر میں منجمد ایران کے اربوں ڈالر کے اثاثوں کی بحالی کی خبریں سامنے آنے لگیں ایرانی ذرائع کا دعویٰ رائٹرز کے مطابق تہران نے اسے مثبت اشارہ قرار دے دیا اسلام آباد مذاکرات سے جڑی پیش رفت آبنائے حرمت میں محفوظ گزرگاہ بھی ڈیل کا حصہ ہے دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے اس کی تردید کر دی ہے پاکستان کے لیے اہم دن بہت سے ممالک کے صحافی اسلام آباد مذاکرات کی کوریج میں شریک وفود کے ساتھ آنے والے غیر ملکی میڈیا کو رپورٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی کنونشن سینٹر میں میڈیا پرسنز کے لیے تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تادڑ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول تھا پاکستان نے ایک بہت مخلصانہ کوشش کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو دن رات کی محنت ہے اور مایوس ہوئے بغیر انہوں نے امن کے لیے جو کوششیں کی وہ بالآخر رنگ لائیں پاکستان تاریخی کردار ادا کر رہا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کی ثالثی عالمی سطح پر کامیابی ہے پاکستان نے دونوں ممالک کو جنگ روک کر مذاکرات کی میز پر بٹھایا عالمی معیشت کے لیے پاکستان کی کوششیں اہم قرار کہا کشیدگی کے بجائے برداشت اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے جنگ پورے خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات سے امید ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو سفارتی موقع فراہم کیا ہے تاکہ کشیدگی کم ہو اور دشمنی ختم ہو سکے۔ اقوام متحدہ نے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے بھی کہا ہے کہ طاقت کے مظاہرے بہت ہو چکے، جنگ اب بند ہونی چاہیے۔ فائر کے کئی پہلوؤں پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ ایران میں بمباری رک گئی، مشرق وسطیٰ میں حملے بند ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا کہ خطے میں کشیدگی میں کمی، امن کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ دنیا ایک طرح سے دم تازے پر امید نظروں کے ساتھ پاکستان کو دیکھ رہی ہے۔ ایسی میں نے جیتی دنیا میں ہسٹورک سنگ میل نہیں دیکھی، ڈپلومیسی میں یا فارن افیئرز میں، یہ کبھی ہوا نہیں ہے اس طرح سے۔ یہ ایک طرح سے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے امن کے لیے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا مشن، پوری دنیا کی نظریں پاکستان اور پاکستان کی نظریں بول پر۔ شہر اقتدار میں کیا چل رہا ہے؟ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ ایران کی خواہش کیا ہے؟ ملین ڈالر سوالات کے جوابات کے لیے بول کی نان اسٹاپ ٹرانسمیشن جاری۔ قابل اعتماد تجزیوں اور تجزیہ کاروں کی سیر حاصل گفتگو اور ذمہ دارانہ اور مستند خبروں کے لیے جڑے رہیں بول نیوز کے ساتھ۔ شکریہ پاکستان، شکریہ فیلڈ مارشل۔ ایرانی میڈیا پر نغمہ جاری۔ یہ نغمہ ایران میں مختلف ٹی وی چینلز پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے کردار کو خطے میں امن، استحکام اور سفارتی تعاون کے حوالے سے سراہا گیا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر سب سے زیادہ سرچ ہونے والا ملک بن گیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کی ثالثی کو عالمی پذیرائی حاصل۔ گوگل ٹرینڈز کے مطابق شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے متعلق سرچز میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر عالمی توجہ مرکوز ہے۔ لبنان اور اسرائیلی حکام کے درمیان جنگ بندی کے لیے اہم مذاکرات منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں متوقع ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ ان بات چیت میں حزب اللہ کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ امریکی ثالثی سے پہلے لبنان اور اسرائیل کے درمیان پہلا سفارتی رابطہ قائم ہوا۔ لبنانی صدارتی دفتر کے مطابق یہ ابتدائی رابطہ واشنگٹن میں تعینات دونوں ممالک کے سفیروں کے ذریعے ہوا، جسے حالیہ کشیدگی کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ بھارتی گودی میڈیا کی سازش ناکام۔ سابق امریکی سفارتکار نے انڈین چینل کے اینکر کو کھری کھری سنا دی۔ جیفری گنڈ نے گودی میڈیا کے اینکرز کو
बच्चे करार दे दिया। पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शो में मौजूद पाकिस्तानी दिफाई तज्जियाकार सूरत हाल को खूब इंजॉय करते रहे और गॉड का थीम इम्प्रेशन भी दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के दौरे पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया के सनसनीखेज खबरें कॉमेडी न्यूज़ बन गई। भारतीय टीवी इंडिया टुडे पर एंकर ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे और मुमकिन तौर पर दौरान सफ़र अपना रुख तब्दील करके अमरीका वापस जा सकते हैं। भारतीय एंकर ने यह भी कहा कि इस वक्त पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दुआएं हो रही हैं कि जेडी वेंस का तैयारा पाकिस्तान ना पहुंच सके और दरमियान से वापस पलट जाए। वज़ीर आज़म मोदी ने दुआओं के लिए मकामी पंडितों को 3000 रुपए फीकस दिए हैं। पीएसएल मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त देकर पहली फतह हासिल कर ली। 189 रन का हदफ फातेह टीम ने 5 बॉल्स पहले हासिल कर दिया। कामयाबी में मां सदाकत 37 रन के साथ नुमाया रहे। कराची किंग्स ने अपनी बारी पर 8 विकेटों पर 188 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। इससे पहले होने वाले मार्के में पेशावर ज़ल्मी ने दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स को 76 रन से शिकस्त दे दी। 174 रन हदफ के ताक़ुब में शाहीन आफरीदी 11 सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई। फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक 21-21 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। माइकल ब्रेसवेल और सुफियान मुकीम ने 3-3 शिकार किए। कुशाल मेंडस 74 और कप्तान बाबर आजम 43 रन बनाकर नुमाया रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।